آپ کہیے ایمان والوں سے ان کا دل بڑھانے کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کہ آپ پر سلامتی ہو، انشاءاللہ قیامت میں بھی آپ خطرات سے محفوظ رہیں گے۔ کیونکہ مشرکین طعنہ دیتے تھے غریب ایمان والوں کو، تو ان کی حوصلہ افزائی کی گئی، ان کا دل بڑھایا گیا۔ ہم کو بھی غریب مسلمانوں کا دل بڑھانا چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، ان کو سینے سے لگانا چاہیے۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، یہیں آ کر بات رکی تھی کہ تمہارے پروردگار نے اپنے نفس پر رحمت کو فرض کر لیا ہے، لکھ لیا ہے نہیں، فرض کر لیا ہے۔ کتبہ فرض کے معنی میں آتا ہے، قرآن مجید میں ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ وہی لفظ یہاں اللہ نے استعمال کیا ہے کتبہ کا، فرض کرنے کے معنی میں۔ اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کر لیا ہے۔ اللہ پر کوئی چیز کو فرض نہیں کیا جا سکتا، واجب نہیں کر سکتا کوئی آدمی، لیکن وہ خود کسی چیز کو اپنے اوپر واجب کر لے تو اسے منع کون کر سکتا ہے؟ یہ ہے سمجھنے کی بات۔ نفسہ الرحمہ، اسی لیے روایتوں میں آتا ہے جو عرش ہے، عرش کے اوپر یہ بات لکھی ہوئی ہے ان رحمتی غلبت غضبی، بعض روایتوں میں ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے، رحمت زیادہ ہے، غصے کا پرسنٹیج کم ہے۔ ان رحمتی غلبت، ان رحمتی سبقت غضبی، انہ من عمل منکم سوءا بجہالہ، جو بے ایمان ایمان لائے، جو بے ایمان اب تک بے ایمان ہے، ایمان لے آیا، اب تک شرک کی لعنتوں میں گرفتار ہے، آج توبہ نصیب ہوئی، کفر کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا، اللہ نے نکلنا نصیب کیا، بدعات کی نحوستوں میں گھرا ہوا تھا، اللہ نے توبہ نصیب کی، یا نہیں تو ایک آدمی پہلے سے با ایمان ہے، مومن ہے، کسی گناہ میں مبتلا ہو گیا تھا، سوءا بجہالہ، انہ من عمل منکم سوءا بجہالہ، گناہ میں جو ایک تو بے ایمان ایمان لے آیا، مشرک نے شرک سے توبہ کی، کافر نے ایمان قبول کیا، جو بدعتوں میں ملوث تھا اللہ نے اسے توبہ نصیب کی۔ یعنی تو ایک آدمی پہلے سے مومن تو ہے لیکن کسی گناہ میں مبتلا ہو گیا تھا، نماز چھوڑنے کی عادت تھی، زکوٰۃ فرض نہیں دیتا تھا، حج فرض نہیں کیا، کسی کا مال دینا تھا دبا رکھا تھا، روزے ہی نہیں رکھا اب تک، یہ سارے گناہ ہیں۔ کہتے ہیں من عمل، تم میں جو آدمی نادانی سے، جہالت سے، بے خبری سے گناہ کر بیٹھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مومن جان بوجھ کر گناہ نہیں کرتا۔ یہ مومن کے شان سے بہت بعید بات ہے کہ مومن اور گناہ یہ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا۔ ہاں بے خبری میں، کبھی انجانے میں، کبھی اتفاقی طور پر، ایسا نہیں کہ باقاعدہ ارادہ کر کے، پلان بنا کر، منصوبہ بنا کر اور گناہ پر گناہ کرتا چلا جا رہا ہے، گناہ پر اصرار کر رہا ہے، یہ مومن کے شان سے بہت بعید بات ہے۔ اس کو کہا کہ تم میں جو آدمی جہالت سے گناہ کر لے، انجانے میں گناہ کر لے، ثم تاب من بعدہ، اور پھر اس کے بعد وہ رجوع کرے، اس لیے کہ توبہ کرنے سے آدمی اللہ سے دور ہو جاتا ہے، گناہ کر کے دور ہو گیا تھا، پھر لوٹ آیا، ثم تاب من بعدہ، پھر لوٹ آیا، وَأَصْلَحَ، یہاں غور سے سنیے، اسی لیے میں نے دوبارہ پیچھے سے جوڑ لگایا ہے، اور اس نے وَأَصْلَحَ، یہ اصلاح سے بنا ہے، کہتے ہیں نا اردو میں بھی اصلاح معاشرہ، اصلاحی مجلس، یہ وَأَصْلَحَ کا لفظ اصلاح سے بنا ہے، اور پھر اس نے اصلاح کر لی، یعنی کسی کا توبہ کر لی، توبہ کرنے سے اللہ کی گرفت سے آدمی بچ جاتا ہے،
اور عذاب کی جو کیفیت ہوتی ہے گناہ کرنے کے بعد توبہ سے وہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن اگر نمازیں چھوڑی تھی تو نمازیں قضا کرے, اگر زکوٰۃ نہیں دی تھی 10 سال کی تو زکوٰۃ ادا کرے, بہن کی زمین دبا لی تھی زمین واپس کر دے. سمجھ میں آئی؟ حج فرض ہوا ادا نہیں کیا تھا, حج ادا کر دے. روزے نہیں رکھے تھے, تھوڑے تھوڑے کر کے روزے رکھنا شروع کر دے. واصلح, اپنے حالات کی اصلاح کر لے. ایک بات. دوسری بات لکھی ہے شارحین نے, اصلاح کا مطلب یہ ہے, یعنی یہ اس میں داخل ہے توبہ میں. ایک آدمی توبہ کر رہا ہے, لیکن جو نمازیں چھوٹی تھی قضا نہیں کر رہا ہے, تب توبہ اب تک مکمل نہیں ہوئی. اس کے پیسے مار لیے تھے واپس نہیں کر رہا ہے, اور یہاں مسجد میں تسبیح لے کر استغفر اللہ کر رہا ہے. سود سے توبہ نہیں کیا, اور صرف تسبیح لے کر کے استغفر اللہ کر رہا ہے, اور سود سے توبہ نہیں کی, سود چھوڑا نہیں, رشوت کا سلسلہ جاری ہے, اور زبان پر استغفر اللہ زور زور سے جیسے بزرگ کرتے ہیں اس طرح زبان پر استغفر اللہ جاری ہے. توبہ را می خندہ آید بر استغفار ما, ایسی توبہ پر ہمارے استغفار کو ہنسی آتی ہے. ایسے ہی استغفار کے بارے میں سید التابعین حسن بصری نے فرمایا تھا, استغفارنا یحتاج الی استغفار کثیر, ہمارا استغفار بھی استغفار کا محتاج ہے. کیا عجیب بات فرمائی تھی. ہمارے توبہ سے بھی ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے. اسی ہماری کچی توبہ ہے, ادھوری توبہ, زبانی توبہ, زبانی جمع خرچ. واصلح ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ توبہ کرنے سے گناہ معاف ہو جاتا ہے, عذاب کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے, لیکن گناہ کے جو جراثیم ہیں, کس کے جراثیم؟ گناہ کے جراثیم, اس کو ختم کرنے کے لیے اینٹی بائیوٹک دینا پڑتا ہے. یہ تو پھر گناہ کے چانسز ہیں, پھر گناہ کے امکانات ہیں. لہذا آپ دیکھتے ہوں گے کہ توبہ کر لینے کے بعد بھی پھر دوبارہ گناہ. کیوں؟ وہ جو جراثیم موجود ہیں روح میں, قلب میں, اس کو مارنے کا انتظام نہیں کیا. اس کے لیے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے, دوائی لینی پڑتی ہے, تدبیریں کرنی پڑتی ہے. یہ قرآن نے بڑا عجیب جملہ بامانہ استعمال کیا یہاں. واصلح آگے کرما فَأَنَّهُ غَفُورٌ الرحیم, اس نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کر لیا. فرض اس لیے کیا کہ اس کی صفت غفور کا تقاضا تھا. اس کی ایک صفت غفور بھی ہے, اس کی ایک صفت رحیم ہے, رحمان ہے. اس لیے کہا فَأَنَّهُ غَفُورٌ الرحیم. غفور کے معنی بدلا. دیکھو غفور کے معنی آتے ہیں ڈھانپ لینا. کیا کر لینا؟ ڈھانپ لینا کسی چیز کو. جیسے آدمی اپنے بدن پر کپڑا پہن لیتا ہے تو بدن چھپ جاتا ہے, بدن چھپ جاتا ہے. اسی طرح اللہ اپنے بندوں کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتے ہیں. غفور. غفور کے 3 تفسیر کی گئی ہے. غفور کے ایک معنی یہ ہے کہ یہ غفور مبالغے کا صیغہ ہے. اس کی 3 طرح تشریح کی گئی ہے. یاد رکھیے, آپ کو مزہ آئے گا. استغفار پڑھتے ہو بھی گناہ کیے ہوں, 1 بار 2 بار 100 بار کرنا نہیں چاہیے ایسا, لیکن اگر کبھی گناہ ہو جائے توبہ میں دیر نہ کیجیے. وہ غفور ہے, گناہ کرنے کی ترغیب نہیں دلا رہا, گناہ کرنے کی ترغیب نہیں دلا رہا. اگر ہو جائے تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. شیطان پہلے گناہ کرا دیتا ہے, بعد میں مایوسی کے راستے سے پھر حملہ کرتا ہے دوبارہ. اسی لیے یاد رکھیے, اگر کبھی گناہ ہو جائے تو توبہ میں دیر نہ کرو. صبح کروں گا, شام کروں گا, بڑھاپے میں کروں گا. کب کروں گا توبہ؟ بڑھاپے میں توبہ کروں گا. در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبریست. جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا طریقہ اور شیوا ہے. کتنی مرتبہ بھی ہو گیا ہو مایوس ہونے کی. دوسرا, کتنا بڑا گناہ بھی تم کر بیٹھے ہو. اب میں اس کی تفصیل نہیں کرتا, میں نہیں جاتا ادھر, اس لیے آپ سوچ لیجئے کتنا بڑا گناہ بھی ہو گیا. شرک سے بڑا کیا گناہ ہے؟ شرک دنیا کی سب سے بڑی لعنت ہے.
اللہ کے علاوہ کو مشکل کشا سمجھنا، اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت رواں سمجھنا، اللہ کے علاوہ کسی کو رزاق سمجھنا، اللہ کے علاوہ کسی کے بارے میں یہ سمجھنا کہ یہ بیٹے دے گا، بیٹیاں دے گا، میرا کاروبار چلا دے گا، اللہ کے علاوہ کسی کو رکوع نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کا طواف نہیں اللہ کے گھر کے علاوہ۔ اس سے بڑا کیا گناہ ہے؟ جب موت سے پہلے کفر و شرک بھی معاف کرنے وہ تیار ہے تو پھر اس سے چھوٹے گناہوں کا کیا کہنا ہے؟ کتنی مرتبہ بھی ہو، کتنا بڑا بھی ہو۔ دو تشریح ہو گئی۔ تیسری تشریح یہ ہے کہ جب معاف کرنے پر آتا ہے پورا گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں کہ آج 10%، کل 20%، پھر تیسرے دن پھر 50%، ایسا نہیں۔ گناہ کیا استغفر اللہ، ختم، پورے کا پورا ڈیلیٹ ہو جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، فائل جلا دی جاتی ہے۔ یہاں تک حدیث میں آتا ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انس اللہ الحفظ اذا تاب العبد، حدیث ہے، یہ حدیث ہے، اذا تاب العبد انس اللہ الحفظ، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے تمہارے گناہ کو بھلا دیتا ہے۔ وہ من الجوارح، اور پھر جن اعضاء نے گناہ کیے تھے ان کو بھلا دیتا ہے تاکہ قیامت میں گواہی نہ دے سکے۔ فرشتوں کو بھلا دیتا ہے تاکہ فرشتے ریکارڈ نہ پیش کر سکیں، اس لیے کہ انسان کی فلم بن رہی ہے، پوری زندگی کی ویڈیو آڈیو دونوں تیار ہو رہے ہیں، قیامت میں انسان کی زندگی کی فلم چلا دی جائے گی۔ فرشتوں کو بھلا دیتے ہیں تاکہ فرشتے گواہی نہ دیں، اعضاء سے گناہ بھلا دیتے ہیں تاکہ اعضاء قیامت میں، حدیث میں ہے، قرآن میں ہے نا، اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، ہم منہ پر تالا لگا دیں گے۔ اليوم نختم على افواہہم، پھر اعضاء بولیں گے، اعضاء سے بھلا دیں گے اللہ تعالیٰ۔ اس کے آگے فرماتے ہیں کہ وَمَعَالِمَهُ مِنَ الْأَرْضِ، اور زمین کے جس حصے پر گناہ کیا تھا زمین سے بھلا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ گناہ کو۔ کیا اللہ کی رحمت ہے۔ آگے فرمایا رحیمٌ، اور پھر نعمتوں کے سلسلے کو سدا جاری رہنے کے فیصلہ فرماتے ہیں۔ اور توبہ کرنے کے بعد، توبہ کرنے سے پہلے یہ بندہ مغبوض تھا، اللہ کا ناپسندیدہ بندہ تھا، سچی پکی توبہ کر لینے کے بعد قرآن کریم جگہ جگہ یہ اعلان کرتا ہے ان اللہ یحب التوابین، توبہ جس طرح متقی اللہ کا محبوب ہے، توبہ کرنے والا بھی اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ جی وَأَصْلَحَ، وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم تفصیل سے ہمارے احکامات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تمہارے سامنے گنہگاروں کا، ظالموں کا، بے ایمان لوگوں کا طریقہ واضح ہو جائے، کھل کر سامنے آ جائے، کھل کر کھول کر بیان کرتے ہیں اور بار بار بیان کرتے ہیں کہ کافروں کی ذہنیت یہ ہے کہ ان کی نظر دنیاوی چیزوں پر ہوتی ہے اور ایمان والوں کی نظر حقائق پر ہوتی ہے۔ وہ غریبی، وہ مالداری کے ترازو میں نہیں تولا کر دے، اخلاق، عقائد، اعمال، کردار کی ترازو میں تولا کرتے ہیں۔ اگر آپ مالداری غریبی کے ترازو میں تولے گے تو نبی بھی یہاں فیل ہو جائے گا، نبی بھی غریب ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات میری؟ آگے اللہ کہتے ہیں قل انی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، مجھے منع کیا گیا ہے، قل انی نہیت، مجھے منع کیا گیا ہے، روک دیا گیا ہے۔ روکا کس نے؟ اللہ نے روکا ہے۔ کس بات سے روکا ہے؟ ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ
جن کو تم پکارتے ہو، جن معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو، ان کی عبادت کرنے سے مجھے روک دیا گیا ہے۔ جب اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں، تو بھی اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے رکوع کرنے سے، عبادت کرنے سے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے، کسی کو حاجت روا سمجھنے سے، کسی کو مشکل کشا سمجھنے سے جو ہے مجھے منع کر دیا گیا ہے۔ کہتے تھے نا مشرکین، ایک مرتبہ تو مشرکین آئے حضور کے پاس اور کہ روزانہ کا جھگڑا، آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کرنے سے منع کرتے ہیں، یہ روزانہ کا جھگڑا ختم ہو جائے، ایسا کرے ایک دن ہم سب مل کر آپ کے رب کی عبادت کریں گے، اور ایک دن تم ہمارے جو ہے وہ بتوں کی عبادت کرو، اختلاف ختم ہو جائے گا۔ تو حضور نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم۔ عقیدے میں سمجھوتا نہیں، عقیدے میں سمجھوتا نہیں، عقیدے میں اتحاد نہیں، تمہارا الگ عقیدہ میرا الگ عقیدہ، میں تو توحید کی طرف بلا رہا ہوں اور تم شرک کی دعوت دے رہے ہو نبی کو۔ یہ کہا قل لا اتبع اہوا، اسی لیے ہم کو بھی یہی کہنا، ہم کو منع کیا گیا، جب نبی کو منع کیا گیا ہے ہم کو بھی منع کیا گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ کرے، رکوع کرے، اللہ کے علاوہ کسی کا طواف کرے، اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا حاجت روا سمجھے، نہیں کرنی چاہیے۔ اور کہا محمد ایک بات اور کہہ دیجئے، ان مشرکین سے کہہ دیجئے لا اتبع اہواکم، میں تمہاری خواہشات کا پجاری نہیں ہوں، میں تمہاری خواہشات کو فالو کرنے نہیں آیا ہوں، میں تو اللہ کی وحی کا پابند ہوں، میں وحی کی طرف بلانے آیا ہوں، میں جنت کی طرف بلانے آیا ہوں، تمہاری خواہشات کے پیچھے چلنے تھوڑی آیا ہوں، میں تمہاری خواہشات کا پابند تھوڑی ہوں۔ تو کہتے ہیں ارے دل ٹوٹ جائے گا، غور سے سنیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج، نبی کی ذہنیت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ ہم کہتے ہیں میں فلاں جو ہے مجھے بلا رہے ہیں، اگر نہیں جاؤں گا تو ناراض ہو جائیں گے، فلاں وہاں بلا رہے ہیں نہیں جاؤں گا تو ناراض ہو جائیں گے، بیوی شوہر کو بلا رہی ہے، شوہر بیوی سے مجبور ہے، باپ بچے کی وجہ سے، بچہ باپ کی وجہ سے مجبور ہے، گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے۔ اسی لیے اپنی بیٹیوں کو کسی کے حوالے کرتے ہوئے ان کے عقیدے کو ضرور جانچ لو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ نہ دیکھو، گھر دیکھو، صحت دیکھو، لڑکا اچھا ہے نہیں وہ دیکھو، روزگار ہے یا نہیں دیکھو، ان کا گھر دیکھو، خاندان دیکھو، میں منع نہیں کرتا، لیکن میں کہتا ہوں پہلے عقیدہ دیکھو۔ لوگ اپنی بیٹیاں دینے کے لیے عقیدہ بھی نہیں دیکھ رہے، کیا نماز پڑھتا نہیں پڑھتا، اعمال کا کیا حال ہے، اخلاق کا کیا حال ہے، کیسی صحبتیں ہیں، کیسی مجلسیں، دوست کون ہیں اس کے، خیالات کیا، نظریات کیا، عقیدے کیا۔ تم اپنی بیٹی کو آگ کے اور جہنم کے انگاروں کے حوالے کرنا چاہتے ہو؟ میری بیٹی ہستی کھیلتی رہے کے لیے یہ ہے لا اتبع اہواکم قد ضللت، اگر میں نے اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر تمہاری خواہشات کے پیچھے چلا، ضللت اذن، تو میں تم راستے سے ہٹ جاؤں گا، گمراہ ہو جاؤں گا، پھر تو میں گمراہ ہو جاؤں گا، وما انا من المہتدین، پھر میں ہدایت پر باقی نہیں رہوں گا۔ آگے کہا انی علی بینۃ من ربی، آپ کہیے ان کو انی علی بینۃ من ربی، ارے میں تو میرے پروردگار کی طرف سے دلائل لے کر کے آیا ہوں، میرے پاس اللہ کی کتاب ہے، میرے پاس وحی آتی ہے، جبریل فرشتہ آتا ہے میرے پاس، کیا سمجھے علل چپ میرے دعویٰ کر بیٹھا ہے، میرے پاس دلیل ہے، میرے پاس اللہ کی کتاب ہے، میرے پاس حدیثوں کی شکل میں وحی آتی ہے۔ اس کو کہا انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بی، اسی وحی کا انکار کرتے ہو، اس اللہ کی کتاب کا انکار کرتے ہو، میری شریعت کا انکار کرتے ہو۔ آگے کہا ما عندی ما تستعجلون بہ، جب انبیاء ڈراتے تھے اللہ کے عذاب سے تو یہ انکار کرنے والے کہتے تھے کہاں گیا تمہارا عذاب، لے آؤ آسمان سے عذاب،
مختلف شکلوں میں کہتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، کہتے ہو عذاب آ جائے گا، عذاب آ جائے گا، کہاں ہے عذاب؟ تو حضور کہتے ہیں ارے عذاب دینا نہیں دینا، اور دنیا میں دینا ہے یا آخرت میں دینا ہے، ابھی دینا ہے یا چند مہینوں کے بعد دینا ہے، یہ اختیار تو اللہ کا ہے۔ اگر انکار کرو گے، اگر کفر پر جمے رہو گے تو عذاب دنیا میں بھی آ سکتا ہے، آخرت میں تو یقینی ہے، لیکن اب دنیا میں دینا ہے یا آخرت میں دینا مصلحت ہے، ابھی دینا ضروری ہے یا چند دن کے بعد دینے میں مصلحت ہے، اس کی تفصیلات تو اس کے ہاتھ میں ہے۔ ما عندی ما تستعجلون بہ، عذاب تو آئے گا کافروں کو اگر توبہ نہ کی، لیکن اس کا اختیار میرے پاس نہیں ہے۔ پتہ چلا حضور مختار کل نہیں ہے، مختار کل ایک ذات وحدہ لا شریک لہ، سارے اختیارات ایک ہی ذات کے قبضے قدرت میں ہیں، کنٹرول میں ہیں۔ اللہ حضور مختار کل نہیں ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ کا، فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں، راج اسی کا چلتا ہے۔ اس کو کہا ان الحکم الا للہ یقص الحق، جو حق کو بیان کرتا ہے، وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ، وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے کہ جلدی دینا ہے یا دیر سے، ابھی مہلت دینا ہے سنبھلنے کی، دنیا میں دینا مصلحت ہے یا آخرت میں دینا مصلحت ہے، یہ وہ بہترین فیصلہ کرنے والا، اسے معلوم ہے سارے راز۔ آگے کہا اللہ نے قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ، کہہ دیجئے آپ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ، آپ کہہ دیجئے ان انا عندی ما تستعجلون، اگر میرے پاس بالفرض، فرض کر لیے بائی چانس، اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، یعنی عذاب دینے نہ دینے کا اختیار اگر میرے ہاتھوں میں ہوتا تو تم جو اللہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہو اسے برداشت نہ کر کے میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا، میں کہاں اتنا برداشت کرتا۔ یہ تو اللہ کی شان حلم ہے، بردباری ہے کہ وہ مہلت دیتے ہیں سنبھلنے کا۔ واللہ عالم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالمین کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، لہذا اگر توبہ نہ کی تو پھر عذاب آئے گا، جب بھی آئے گا انہی پر آئے گا۔ آگے اللہ نے ایک اور مسئلہ چھیڑا ہے، وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ ہی کے پاس ہے مفاتیح الغیب، غیب کی چابیاں، لا یعلمها الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، لہذا عالم الغیب اللہ ہی ہے، بولو عالم الغیب اللہ ہی ہے۔ بے شمار آیتیں ہیں، یہ کوئی بیان نہیں ہے، یہ آیت کی تفسیر ہے، یہ علم غیب پر بیان نہیں ہے، بے شمار آیتیں اور بے شمار احادیث، پوری آیتوں کا اور پوری احادیث کا خلاصہ دو لفظوں میں ذکر کرتا ہوں، یاد رکھیے عقیدے کے طور پر، پوری احادیث کا اور پوری آیتوں کا خلاصہ دو لفظوں میں عقیدے کے طور پر بیان کرتا ہوں، یاد رکھیے کام آئے گا کہ دیکھو جتنا اللہ کو منظور تھا اتنا علم غیب حضور نے، اللہ نے حضور کو دیا ہے، جتنا منظور تھا اور جو منظور کیا گیا، جو علم غیب سینکشن کیا گیا وہ تمام انبیاء سے زیادہ ہے۔ جتنا علم غیب حضرت کو دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اتنا علم غیب تو کسی کو نہیں دیا گیا۔ جتنا علم غیب دینا حضور کے حق میں نبوت کے کام کے لیے ضروری تھا اتنا دیا گیا۔ دو باتیں سمجھ میں آ گئی، جتنا منظور تھا اتنا دیا گیا،
پہلے سے نہیں تھا، دیا گیا، اور اتنا دیا گیا جتنا اوپر والے کو منظور تھا۔ دو الگ الگ باتیں ہیں یہ، ایک تو دیا گیا ہے پہلے سے نہیں تھا، دیا گیا ہے پہلے سے نہیں تھا، ایک بات الگ ہے یہ بالکل، اور اتنا دیا گیا ہے جتنا اوپر والے کو منظور تھا۔ یہ کہنا کہ ایک ایک جزیے کا، کائنات کے ایک ایک ذرے کا، جب سے دنیا بنی اس وقت سے لے کر جنت میں داخل ہونے تک کے یہ ایک جزیے کا علم سرکار کو ہے، یہ بے شمار احادیث کو ٹھکرانا ہے، ایسا نہیں ہے۔ وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا، حضرت عائشہ پر تہمت لگائی تو سرکار پریشان رہے کئی دن تک۔ مشرکین مکہ نے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا، روح کے بارے میں پوچھا، اصحاب کہف کے بارے میں پوچھا، سرکار فوراً جواب نہیں دے سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی کا انتظار رہتا تھا۔ اگر علم غیب جسے کہا جاتا ہے، ذاتی علم کو، کہ جب چاہے، بولو، جب چاہے جو چاہے، جب چاہے جو چاہے معلوم کر لینے کی جسے قدرت ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں علم غیب۔ یہ ایسی بات تو حضور کے ساتھ نہیں تھی، اس کو قرآن کہتا ہے اللہ ہی کے پاس ہے۔ مفاتیح الغیب لا یعلمها، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، نہ عامل نہ کامل، نہ عامل نہ کامل۔ کیا اور کیا عاملوں کے چکر میں پڑ جاتی ہیں، عامل، کامل، نجومی، غیب کی باتیں نجومی بتا رہے ہیں، کاہن بتا رہے ہیں، عامل کے پاس جا رہے ہیں، بیچارہ روزگار سے روزی کے مسئلے میں پریشان ہو کر کے عملیات کا دھندا اختیار کیا، یہ نادان امت اس کے پاس روزی حاصل کرنے جا رہی ہے۔ آپ سمجھ رہے میری بات؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی کسی کاہن کے پاس آئے جو ہتھیلی دیکھ کر کے قسمت بتاتا ہے، جو فیوچر مستقبل کے بارے میں کچھ بتاتا ہے، جو آدمی آئے اس کی 40 دن رات کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ دم تقبل صلاة 40 سنہ، بعد میں یوما، 40 دن کی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور خشکی میں یعنی زمین پر، بحر، سمندروں کے اندر کی تمام تفصیلات کو، تمام مخلوقات کو جانتا ہے، ذرے ذرے کا تفصیلی علم ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بات سناؤں، ملا علی قاری نے عجیب بات لکھی ہے، ملا علی قاری نے عجیب بات لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ من علم انہو علیم بحالتہ، جو آدمی اس بات کو پورے یقین کے ساتھ جانتا ہے کہ اللہ میری حالت سے باخبر ہے۔ کیا ہے؟ اللہ میری تمام حالتوں سے باخبر ہے۔ عجیب بات لکھی ہے کہ شکر علی عطیتہ وصبر علی بلیتہ واستغفر من خطیئتہ۔ وہ اللہ کی نعمتوں پر شکر کرے گا، اگر مصیبت آئی تو صبر کرے گا، اور اگر گناہ ہو جائے تو وہ معافی مانگے گا۔ جس کے ذہن میں بات بیٹھ جائے گی اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ میری ہر حالت کو جانتا ہے، اس میں بڑی تسلی ہے۔ جس کے لیے عبادت کر رہے ہیں وہ اسے معلوم ہے، مصیبت آ گئی وہ بے خبر نہیں ہے کس پر کیا مصیبت ہے، اس وقت کس کے کیا حالات ہیں، وہ سارے اللہ کی نگاہوں نظروں کے سامنے ہیں۔ ایسی تسلی ہے نا کہ جو قادر مطلق ہے، جو مختار کل ہے، جو زمین و آسمان کا تنہا مالک ہے، اس کو ہماری حالات کا علم ہے۔ جلدی جلدی فیصلے جو نہیں ہوتے ہیں نا، وہ بے بسی کی وجہ سے نہیں، وہ حکمتوں کی وجہ سے، وہ ہماری مصلحتوں کی وجہ سے، بے بسی کی وجہ سے نہیں، عاجزی کی وجہ سے کہ اللہ بے بس ہو گیا، عاجز ہو گیا، اللہ بوڑھا ہو گیا، اللہ کے خزانے خالی ہو گئے، اللہ کی حکومت ڈیزالو ہو گئی، مصلحتوں کی، ہماری مصلحتوں کی وجہ سے۔ اس کو کہتے ہیں وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ، کوئی درخت کا پتا نہیں گرتا، إِلَّا يَعْلَمُهَا، مگر اللہ اسے بھی جانتا ہے، گرنے سے پہلے جانتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، زمین کے اندھیروں میں تم دانہ ڈال کے آ جاتے ہو، وہ دانہ کہاں ہے، دانہ کیسا ہے،
زمین کو سخت زمین کو پھاڑ کر نازک کومپل باہر آ جاتی ہے، کون نکالتا ہے؟ زمین کے اندر کون وہ دانے پر محنت کر رہا ہے؟ ولا رطب ولا یابس، نہ تری نہ تر نہ خشک، کوئی چیز ایسی نہیں الا فی کتاب، مگر لوح محفوظ میں ہے۔ کب ہے یہ؟ دنیا بھی نہیں بنی تھی جب سے ہے۔ آدمی سوچتا کہ اچانک ہو گیا، کوئی چیز اچانک نہیں ہوتی ہے، سارا ایک بالکل ایک نظام ہے، پورا ایک منظم مرتب بڑا طاقتور نظام ہے یہ۔ اب سوچئے اللہ کے علم کو، اتنا بڑا علم والا جس سے کوئی چیز آدمی چھپا نہیں سکتا، خود تو چھپا ہوا ہے لیکن ہماری حالت اس سے چھپی ہوئی نہیں، اس کی حقیقت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن ہمارے ذرے ذرے سے وہ واقف ہے۔ اسی لیے آدمی کو جو مخلص ہے اس کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اس مخلص کے اخلاص کو وہ جانتا ہے۔ جو اندر سے منافق ہے اسے بہت گھبرانے کی بات ہے، مخلوق سے اپنے نفاق کو چھپا سکتا ہے لیکن جو اتنا بڑا عالم ہے اس سے اپنے دل کی حالت کو کیسے چھپائے گا؟ اس لیے اسے ڈرنے کی بات ہے، اسے جلدی توبہ کر لینا چاہیے۔ آگے ایک بات کر کے بات ختم کرے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، اور یہ وہ ذات ہے جو یتوفاکم باللیل، جو رات میں تم سو جاتے ہو نا تمہاری روح کو لے لیتا ہے۔ کیا لے لیتا ہے؟ روح کو لے لیتا ہے۔ آدمی سوتا ہے تو ہوش و حواس کھو کر ارد گرد کی ساری چیزوں سے بے خبر ہو کر سوتا ہے، نیند میں کچھ نہیں پتا ہوتا کون کیا کر رہا ہے اور اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کچھ نہیں، بالکل بے ہوش ہو جاتا ہے آدمی۔ اور جب تک آدمی بے ہوش نہیں ہو جاتا نیند ہی نہیں آتی، کچھ خبر نہیں رہتی نیند کی حالت میں، گویا موت کی ایک شکل ہے، ایک چھوٹی موت ہے، یوں کہہ لیجئے النوم اخو الموت کہا بھی جاتا ہے عربی میں، نیند چھوٹ موت کی بہن ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، قدرت اور دن بھر تم کیا کر رہے ہو اسے بھی جانتا ہے۔ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، پھر اس کے بعد تم کو صبح میں اٹھا دیتا ہے۔ روزانہ موت روزانہ زندگی، روزانہ موت روزانہ صبح میں زندگی مل رہی ہے۔ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى، چاہے جو آدمی اس دنیا کے جتنے دن لے کر آیا ہے وہ پورے کر دے۔ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ، پھر تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک عقیدہ سمجھانا چاہتے ہیں، ارے آخرت پر اعتراض کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آخرت پر اعتراض کرنے کا کیا موقع ہے؟ روزانہ قیامت برپا ہے، روزانہ موت و زندگی کا سلسلہ جاری ہے، روزانہ رات میں موت آتی ہے صبح زندگی ملتی ہے، روزانہ رات میں قیامت آتی ہے پھر صبح اللہ تعالیٰ زندہ اٹھاتے ہیں۔ روزانہ موت و زندگی کا، موت و حیات کا سلسلہ جاری ہے، روزانہ چھوٹی چھوٹی قیامت روزانہ رات آتی ہے۔ جو چھوٹی قیامت برپا کر سکتا بڑی قیامت کا ایک نمونہ ہے، جو سلا کر دوبارہ اٹھا سکتا ہے، بیدار کر سکتا ہے، وہ موت دے کر قبروں سے دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ ہے استدلال۔ ثم الیہ، آخرت ایک بڑا طبقہ یہ کہتا ہے کہ جب انسان مر جائے گا ختم ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ نہ حساب نہ کتاب، نہ جنت نہ دوزخ، کھاؤ پیو موج کرو، نہ حلال نہ حرام، نہ جائز نہ ناجائز، کچھ نہیں، موج مستی کرو۔ جب مر جاؤ گے تو انسان ختم ہو جائے گا، اب کہاں کی جنت دوزخ، اب کہاں کا سوال جواب حساب کتاب، کہاں کی پلسیرات، کہاں کی جنت، کہاں کا دوزخ، کہاں کی قبر۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، اس دھوکے میں نہ آؤ، کافروں کا عقیدہ ہے یہ۔ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَإِذَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، وہ کہتے تھے ارے جب ہم دوبارہ مر جائیں، ہم جب مر جائیں گے مٹی مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، کہ ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ قرآن نے کہا تمام انسانوں کو زندہ کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا، ایک میدان میں سوال جواب ہوگا، ترازو رکھی جائے گی،
ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، اور تم کیا کر رہے ہو، اور تم کیا کر رہے ہو، تم نے کیا کیا ہے ماضی میں، وہ سارا ریکارڈ تمہارے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اسی کو میں کہا کرتا ہوں ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں، انسان کی زندگی کی فلم چلا دی جائے گی، اسی لیے اپنے نامہ اعمال کو خراب نہ کرو، ہاں، اور اللہ تعالیٰ کے علم کا استحضار رکھو، اللہ دیکھ رہا ہے، ہر چیز جان رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ آگے جو ہے ایک بالکل ایک بڑا اہم اور قیمتی مضمون شروع ہوا ہے، بہت اہم، بہت قیمتی مضمون شروع ہوا ہے، انشاءاللہ اسے آگے بیان کریں گے، اور اس لیے کہ بہت دور تک گیا ہے، بہت دیر ہو جائے گا، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ دو چار باتیں عورتوں کے لیے، دو چار نہیں، ایک ہی بات عرض کرتا ہوں، وہ یہ آج کل کئی جگہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، آج جمعہ بھی میں نے یہ بات کہی ہے، 2 4 15 20 دن سے یہ بات کثرت سے میں کہہ رہا ہوں، خاص طور سے عورتوں کے کا جہاں خطاب کا موقع ملتا ہے وہاں یہ بات میں ضرور عرض کر رہا ہوں، آپ کی خدمت میں بھی عرض کروں گا، آپ ذرا غور کیجئے اسے تسلی سے، گھبرائیے مت۔ یہ 2 باتیں سمجھ لیجئے، یہ دنیا ہے، بولو یہ کیا ہے، یہ دنیا ہے، اور دنیا میں صحت بھی ہے، بیماری بھی ہے، اور دنیا میں راحت بھی ہے، پریشانی بھی ہے، دنیا میں جوانی بھی ہے، بڑھاپا بھی ہے، یہاں زندگی بھی ہے، موت بھی ہے۔ سمجھ میں آگے اتنی بات؟ اور جنت میں نہ بیماری ہے، صحت ہی صحت، تندرستی ہی تندرستی، جوانی ہی جوانی، راحت ہی راحت، اور زندگی ہی زندگی، موت کا نام و نشان نہیں۔ جب جہنمیوں اور جنتیوں کا فیصلہ ہو جائے گا تو موت کو بکرے مینڈے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا، موت کی بھی موت آ گئی۔ اب جو کافر ہیں وہ جہنم میں، ہمیشہ جہنم میں، اور جو جنتی ہیں وہ ہمیشہ جنت میں۔ دنیا میں ایسا ہے، ایک وقت آتا ہے آدمی کو دنیا چھوڑ کر جانا پڑتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے نعمتیں باقی ہیں کہ آدمی چلا جاتا ہے، کبھی آدمی باقی ہے، نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں، مالدار غریب بن جاتا ہے، بادشاہ سے حکومت چھین لی جاتی ہے، ایسا ہوتا رہتا ہے، لیکن وہاں کی نعمتیں بھی ہمیشہ ہمیشہ کی، اور وہاں کی زندگی بھی ہمیشہ ہمیشہ کی، جنت میں جوانی، خوبصورتی، اونچا قد، حضور کے اخلاق، آپ سنتے رہتے ہیں۔ اتنی بات سمجھ میں آگئی؟ دوسری بات سمجھیے آپ، 2 قسم کی عبادتیں ہیں۔ کتنی قسم کی؟ 2 قسم کی عبادتیں ہیں، آپ بھی سنو، عورتیں بھی غور سے سنیں میری اس بات کو۔ اگر میری اس بات کو آپ نے سیریس اور سنجیدگی سے آپ نے لے لیا تو آپ کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ ایک عبادت شکر ہے، یہ ایک عبادت صبر ہے۔ آدمی پر 2 ہی قسم کے حالات آتے ہیں، کبھی اچھے کبھی برے، کبھی اچھے کبھی برے، 2 قسم کے حالات آتے ہیں۔ اچھے حالات، آدمی کو صحت بھی ہے، تندرستی بھی ہے، راحت بھی ہے، ہر قسم کی دولت ہے، ہر قسم کی، جو وہ چاہتا اللہ نے سب دے رکھا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ تو آدمی کے یہ شکر کے حالات ہیں، لائق شکر حالات ہیں، شکر کے راستے سے آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہو، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، اچھی بیوی بھی ہے، سواری بھی ہے، گھر بھی ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، راحت ہے، جوانی ہے، سب ہے۔ اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ پریشانی میں گھیر لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں، کبھی بچے کا انتقال ہو گیا، کبھی کاروبار جو ہے وہ مندہ ہو گیا، اور کبھی ایسا قرآن میں ہے نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور کبھی ایسا ہوتا ہے وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کا نقصان ہو جاتا ہے، کبھی بچے مر جاتے ہیں، کبھی عزت پر آنچ آ جاتی ہے۔ اس کو آگے کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ،
یہ ہمارے امتحانات کا پرچہ ہے. ہم تمہیں آزمائیں گے اور ضرور آزمائیں گے، لیکن یہ ایک بات یاد رکھیے کہ صبر مانگنا نہیں. بولو صبر مانگنا نہیں، صبر مانگنا نہیں. ایک مرتبہ حضرت جا رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی دعا کر رہے تو اللہم انی اسألک الصبر، اے اللہ مجھے صبر عطا فرما. تو حضور نے کہا میاں کیا مانگ رہے ہو؟ صبر تو مصیبت پر مانگا جاتا ہے، صبر تو مصیبت پر مانگا. صبر مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مصیبت دے پھر اس پر صبر کی توفیق عطا فرما. آدمی کو صبر نہیں مانگنا چاہیے، آدمی کو تو عافیت مانگنا چاہیے. عافیت مانگنے کا حکم دیا گیا ہے. اللہم انا نسألک العافیہ، اللہم انا نسألک تمام العافیہ، مکمل عافیت دے. آدھی نہیں، یہ ایک آدمی کو 90% عافیت دی گئی. کتنی فیصد؟ 10% عافیت نہیں. مثال کے طور پر ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں لیکن پیشاب بند کر دیا، کیا کرو گے؟ کیا خیال ہے تمہارا؟ کیا یہ مکمل عافیت میں ہے؟ دنیا کی ہر نعمت دی ہے لیکن نیند چھین لی. کیا چھین لی؟ نیند چھین لی اللہ نے اس کی. یہ عافیت میں تو ہے لیکن مکمل عافیت میں نہیں. اسی لیے اللہ سے مکمل عافیت مانگو، 100% عافیت دے. ہم کمزور بندے ہیں تیرے، مانگو گے انشاءاللہ. اور ہمیشہ ہمیشہ کی عافیت دے. صبح عافیت ہے شام عافیت نہیں، شام کو عافیت ہے صبح عافیت نہیں، ایسا نہیں. 15 دن عافیت 15 دن پریشان، ایسا نہ کر. مکمل عافیت، ہمیشہ ہمیشہ کی عافیت. اور عافیت پر شکر کی توفیق عطا فرما، اس لیے کہ شکر سے نعمت باقی بھی رہتی ہے اور شکر سے نعمت میں اضافہ بھی ہوتا ہے. آگے فرمایا حضور نے اللہ مخلوق سے بے نیاز فرما. یہ یاد رہے گا. تو عافیت مانگنے کا حکم ہے. صلی اللہ العافیت، اللہ سے عافیت مانگو. حضرت ابن عباس سے حضور نے فرمایا اللہ سے بندہ عافیت سے بہتر کوئی چیز نہیں مانگتا، عافیت سے بہتر کوئی چیز نہیں مانگتا. اے اللہ عافیت عطا فرما، اے اللہ عافیت عطا فرما. یہ عربی کا جامع ترین لفظ ہے. اس میں ایک معانی کا سمندر ہے، ایک علوم کی کائنات چھپی ہوئی ہے لفظ عافیت میں. اتباع سمجھ میں آ گئی؟ اب سنیے ذرا. لیکن اگر مصیبت آ گئی تو مصیبت مانگنا بھی نہیں، عافیت مانگنا. یہ دنیا یہ جنت سب. آخر میں عرض کر رہا ہوں فیصلہ کن بات وہ یہ ہے، اگر مصیبت آ گئی تو، اگر مصیبت کے حالات آ گئے، ناگوار حالات آ گئے، کبھی ساس کی طرف سے، کبھی شوہر کی طرف. تم لوگ شوہر بیٹھے ہیں یہاں، کوئی سسر ہے، کوئی شوہر ہے، کوئی باپ ہے، تو آپ بھی سن لیں اور عورتیں بھی سن رہی ہیں. میں دونوں کو ملا کر عرض کرتا ہوں، اگر کبھی بیوی کی طرف سے کوئی بات آ گئی، اگر کبھی شوہر کی طرف سے کوئی بات آ گئی، اگر کبھی سسر کی طرف سے کوئی بات آ گئی، چھوٹوں کی طرف سے، بڑوں کی طرف سے، تو عورتیں واویلا مچا دیتے ہیں، ہنگامہ اور قیامت برپا ہے اور آسمان کو سر پر اٹھا لیتی ہیں. تو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں صبر کب کرو گے؟ صبر جنت میں جا کر کرو گے یا دنیا میں کرو گے؟ صبر کی عبادت کا موقع ہے. وہ جنت کیا جنت ہے جس میں صبر کی عبادت ہو. صبر تو مصیبت پر کیا جاتا، وہاں تو نعمتیں ہی نعمتیں، راحتیں ہی راحتیں. صرف برداشت کر لو، بردباری پیدا کرو. صبر کی عبادت کا موقع ملا ہے، اسے عبادت کے طور پر انجام دو. جو تدبیر کر سکتے وہ بھی کرو، میں اس سے نہیں منع کرتا. سمجھاؤ، جو ہے وہ ستا رہا ہے اسے سمجھاؤ، اس کی کوئی ترتیب نکالو، اس کے لیے دعا کرو. لوگ پوچھ رہے ہیں کہ حضرت ساس کی خدمت کرنا ضروری ہے کیا؟ تو میں کہتا ہوں کہ ساس تو ماں کے حکم میں داخل ہے اور جنت ماں کے قدموں سے ہو کر، جنت کا راستہ ماں کے قدموں سے ہو کر گزرتا ہے. کیا سوال کر رہے ہو؟ باپ جنت کا دروازہ ہے. جس طرح تمہارا باپ ہے اسی طرح تمہارا سسر بھی باپ کے حکم میں داخل ہے. ساس اپنی بہو کو بیٹی سمجھے اور بہو اپنی ساس کو ماں سمجھے تو سارے جھگڑے ختم. یہ صبر کی عبادت ہے. اور کبھی عبادت کرنے جی نہیں چاہتا، اس پر بھی صبر کرو. صبر کر کے عبادت کر لو. گناہ چھوڑنے جی نہیں چاہتا تو ہمت کر کے گناہ چھوڑ دو. آخری بات، ایک قصہ سنا کر بات ختم کروں گا. ایک اور صبر بھی ہے، بڑا صبر.
اس پر میں آج بات کو ختم کرتا ہوں۔ دیکھو صبر کی عبادت ہے، اسے ذرا برداشت کرنا سیکھو، دعا کرو، ذرا ایڈجسٹ کر لو، ذرا احترام کرو، ادب کرو، خدمت کرو، خدمت سے دل جیتو، میٹھی زبان سے دل جیتنے کی کوشش کرو۔ اور یہ کہو، کسی شاعر نے کیا کہا، بھلا ان کا منہ تھا کہ میرے منہ کو آتے، یہ دشمن انہی کے ابھارے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری اصلاح کے لیے، دیکھو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اصلاح کی کوشش کرتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ غیب سے تربیت کا نظام بنا دیتے ہیں، اس سے بھی آدمی کے اصلاح ہوتی ہے۔ آخری ایک قصہ سنا کہ آج میں نے جمعہ میں بھی ایک قصہ سنایا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت سمیہ کو جانتے ہو، حالات بہت سخت ہیں، ایمان کو چھینا جا رہا ہے، ایمان کے ڈاکو پھر رہے ہیں، دندناتے پھر رہے ہیں۔ اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، خاص طور سے لڑکیوں کو، اسکول پڑھنے والی، کالج پڑھنے والی میری بہت زیادہ قابل احترام بہنوں، بہت غور سے سنو، اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت دی ہے، لہٰذا اس ایمان کے لٹیروں کے کنٹرول اور قبضے میں، ان کی باتوں میں نہ ہو، ان جھوٹوں کی باتوں میں، ہاں ایمان پر مضبوطی سے جم جاؤ۔ پھر کسی اور تفصیل سے اس پر گفتگو کریں گے۔ حضرت سمیہ ہے، ایک آدمی کہتا ہے، آج میں نے مسئلہ یہ اٹھایا تھا کہ ایمان والی لڑکی کا نکاح کافر سے نہیں ہوتا، مشرک سے نہیں ہوتا، منافق سے نہیں ہوتا، مرتد سے نہیں ہوتا۔ یہ مسئلہ میں نے آج جمعہ میں اٹھایا تھا، اس پر تفصیل سے میں نے اسباب ارتداد پر کلام کیا ہے، اور اسے کرنا کیا ہے ہمیں، میں نے اس پر تفصیل سے آج کلام کیا ہے۔ تو اسی طرح آج لڑکیاں جو ہے وہ فون کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، اس پر بھی کلام کریں گے، فون واٹس ایپ پر بھی کبھی انشاءاللہ۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت جو ہے وہ سمیہ رضی اللہ عنہ اسلام کی پہلی بوڑھی شہید خاتون ہیں، سلام ہو ان کی استقامت پر، ثابت قدمی پر۔ ابو جہل جو اس امت کا فرعون ہے، حضور نے فرمایا کہ ابو جہل فرعون هذه الامہ، اس امت کا فرعون ہے۔ اس نے کہا کہ تم کلمے سے دستبردار ہوتی ہو یا نہیں؟ تو اس نے کہا نہیں، پورے سچے دل سے شرح صدر کے ساتھ میں نے اسلام قبول کیا ہے۔ تو ایک پیر کو ایک اون باندھ دیتا ہے، دوسرے پیر کو دوسرا اون باندھ دیتا ہے، اور ایک اون کو ادھر دوڑا دیا، ایک اینٹ کو ادھر، ایک کو رائٹ میں ایک کو لیفٹ میں دوڑا دیا اونٹوں کو، بیچ سے سمیہ کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن سمیہ نے ایمان کا سودا نہیں کیا، اسی لیے ایک صبر یہ بھی ہے، خاص طور سے آج کفر کے مقابلے میں جم جانے کی ضرورت ہے، کہ ہم کسی قیمت اپنے جان کا سودا ہم کر سکتے ہیں، لیکن ایمان کا سودا ہم کسی قیمت پر نہیں کریں گے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے، دنیا کا سب سے بدترین آدمی فرعون ہے، اس کے گھر میں اس کی بیوی آسیہ ہے، کمرے میں بند کر دیتا ہے۔ فرعون بچھو، سام، شیر چھوڑ دیا کہ اسے کھا جائے، اسے نقصان پہنچائے۔ صبح جب زندگی نکلی تو جلادوں کو بلا کر کے جو ہے وہ لوہے کی کنگیاں اور پھر میخ کے نازک مقامات پر ٹھوکنے کے لیے حکم دیتا ہے۔ اب برداشت نہ ہو کر کے آسیہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ قرآن نے قیامت کی صبح تک کے لیے آسیہ کے اس واقعے کو 28ویں پارے کے سورہ تحریم میں محفوظ کر دیا ہے۔ وہ یہ کہتی ہے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون ونجنی من القوم، پوری آیت ہے، اے اللہ فرعون سے، ظالموں سے مجھے نجات عطا فرما، اب میں نہیں برداشت کر سکتی، میں ایک نازک عورت ہوں، میں کمزور مخلوق ہوں، اے اللہ میرے پر رحم فرما، کہیں میرے قدم پھسل نہ جائے، جنت میں میرے لیے محل بنا۔ فرعون نے پہلے تو لالچ دی کہ دیکھ، اگر تو نے ایمان کا سودا نہ کیا، اگر تو نے مجھے رب نہ مانا تو محل چھن جائے گا، خزانے چھن جائیں گے، سینکڑوں خدمت کرنے والی کنیزیں وہ چھن جائیں گی، یہ آرام راحت آسائش، یہ محل، یہ گدے، یہ کمرے، یہ تیری عزت سب چھین لی جائے گی۔ آسیہ نے سب کی قربانی دی، لیکن ایمان کا سودا کرنا قبول نہیں کیا۔ یہ صبر کا اعلیٰ درجہ ہے۔ آج کے ماحول میں ہمیں جو ہے ایمان کی قدر و قیمت سمجھانے کی ضرورت ہے، باپ کو بھی سمجھانے کی۔ اس لیے میں ہمیشہ آج کل ایک بہت بات پر زور دے رہا ہوں سفروں میں بھی، کہ سب سے پہلے فضائل اعمال اور فضائل صدقات کو گھول کر پلا دو،
والدین اور ماں یہ بچوں کو وقت دو، روزانہ آدھا گھنٹہ کی تعلیم۔ اگر کوئی پاگل یہ کہتا ہے کہ فضائل اعمال میں اور فضائل صدقات میں ضعیف حدیثیں بھری پڑی ہیں، ان پاگلوں کو ہمارے حوالے کرو، ہم اسی کام کے ہیں انشاءاللہ۔ کرو گے انشاءاللہ؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی حضرت ہاں بیٹھ جائیے۔ کل اصل میں ماہانہ مجلس ہے حضرت کی وہاں مسجد روم میں، جن آپ حضرات میں سے جن حضرات کو موقع